بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ دوستو، درود پاک کی فضیلت کے بعد آج ہم حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند واقعات شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ برصغیر پاک و ہند میں جن مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اسلام کی نورانی شمع روشن کی اور اس کی نور بکھیرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو جگمگایا، بھٹکتے ذہنوں کو مرکز رشد ہدایت پر جمع کیا، پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام سے سراب کیا، سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی۔ ان میں آسمان ولایت کے آفتاب سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے چند روشن اور چمکدار پہلوؤں سے اپنی زندگی کے گوشوں کو جگمگوائیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی والدہ ماجدہ کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نماز تہجد ادا فرما رہی تھی کہ ایک غیر مسلم چور موقع پا کر جو ہی گھر میں گھسا اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اس نے گڑ گڑا کر یوں عرض کی، اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے مجھے اندازہ ہو گیا ہے، اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری بنائی واپس آ جائے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اسی وقت اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی بنائی واپس آ گئی اور وہ یوں شخص چلا گیا۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر لیا اور آئندہ چوری نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے بھشتی دروازہ۔ حضرت پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ عطار کی دکان سے جا کر نسخہ بندوا لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دکان میں نسخہ بندوا رہے تھے کہ شور ہوا، ایک بزرگی پالکی میں سوار ہو کر آ رہے ہیں، مناتی ندا کرنے والا ان کے آگے آگے ندا کر رہا ہے، ان کے زیارت کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ جنتی ہوگا۔ لوگ جوک در جوک زیارت کو جا رہے تھے، لیکن حضرت بابا فرید الدین نے توجہ ہی نہ کی، بلکہ جب پالکی نزدیک آئی تو دکان کے اندر کے حصے میں تشریف لے گئے اور ہر چند لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ نہ فرمائی۔ جب پالکی گزر گئی تو آپ نے نسخہ لیے مرشد کامل کی خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تمام واقعہ عرض کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے با ادب مرید کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور جوش میں آ کر فرمایا، اے فرید، اس کی زیارت کرنے سے لوگ آج کے دن جنتی ہوتے ہیں، تو تمہارے دروازے سے قیامت تک جو بھی گزرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ جنتی ہوگا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر لاکھوں کے عقیدت مند دور دراز مقامات سے سفر کر کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور بھشتی دروازے سے گزرتے ہیں۔ یہ دروازہ 5 سے 10 محرم تک ہر رات کھولا جاتا ہے۔ اسے بھشتی دروازہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سلطان مشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ
علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پر جلوہ فرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ نظام الدین، جو شخص اس دروازے میں داخل ہوگا اسے امان ملے گی۔ اس دن سے اس دروازے کا نام بہشتی دروازہ پڑ گیا۔ دوستو، بہشتی دروازے سے گزرنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت اور فضل و کرم سے داخل ہوگا۔ چنانچہ حضور انور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکے گا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، نہ مجھے، مگر یہ اللہ مجھے مہربانی سے اپنی رحمت میں چھپا لے گا۔ تو دوستو، دوسرے نمبر پہ آتا ہے گن شکر کہنے کی وجہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گن شکر کہنے کی کئی وجوہات مشہور ہیں، جن میں سے دو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ایک دفعہ حضرت شیخ فرید الحق والدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ 70 فاقے ہو چکے تھے۔ نفس بھوکا تھا، ہائے بھوک پکار رہا تھا۔ اس کو بہلانے کے لیے کچھ سنگریزے یعنی کنکر اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہی شکر ہو گئے۔ جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا، اسی وجہ سے آپ گن شکر مشہور ہو گئے۔ ایک مرتبہ سوداگر اونٹوں پر شکر لاد رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، اونٹوں پر کیا چیز ہے؟ ایک سوداگر کہنے لگا، اونٹوں پر نمک لدا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ جب قافلہ منزل مقصود پر پہنچا اور سامان کھولا گیا تو اس میں شکر کے بجائے نمک نکلا۔ یہ دیکھ کر سوداگر سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جھوٹ بولنے کی شامت ہے، لہٰذا الٹے قدم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیجیے، اصل میں اونٹوں پر نمک نہیں بلکہ شکر تھی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو شکر ہی ہوگی۔ سوداگروں نے واپس آ کر دیکھا تو نمک شکر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فصیح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کئی علوم پر عبور حاصل تھا، بلکہ ایک موقع پر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی صلاحیت کا لوہا دلی کے علماء سے بھی منوا لیا تھا، اس لیے پہلے آپ کسی اور عالم کو خود سے برتر نہ سمجھتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے پاک پتن آئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر مناظرانہ انداز میں سوالات کرنے لگے۔ حضرت سیدنا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ مناظرانہ انداز پیش نہیں فرماتے تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کامل حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے تمام سوالات کے جوابات دیے، جس سے حضرت سیدنا فصیح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سخت شرمندہ ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت سیدنا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے اور ناراضی سے ارشاد فرمایا، آپ کے یوں جواب دینے سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، کیونکہ مولانا فصیح الدین پندار علم میں مبتلا تھے، اس کے ٹوٹنے سے انہیں سخت تکلیف ہوئی، جائیے ان کی دل جوئی کیجیے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے فوراً حضرت فصیح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور معذرت کی۔ آپ کی معذرت پر حضرت فصیح الدین نے کہا، مولانا آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو بالکل صحیح جواب دیے تھے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دراصل حضرت سیدنا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دل جوئی کو میرے جوابات کو ترجیح دیتے تھے، اسی لیے میرے جوابات دینے پر ناراض ہوئے، مجھے معذرت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا فصیح الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے۔ حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پاک پتن حاضر ہوئے اور بیعت کی التجا کی۔ حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، میں اس شرط پر مرید کرتا ہوں، آپ اپنا پندار علم باہر نکال دیجیے، آئندہ کسی سے بھی بحث و مناظرہ نہ کیجیے۔ قرآنی حکم کے مطابق تبلیغ کے حق حکمت سے ہونی چاہیے، نہ کہ دباؤ سے۔ بحث و مناظرے میں شکست کھانے کے بعد دل میں ضد و نفرت پیدا ہوتی ہے، حق قبول کرنے کی توفیق جاتی رہتی ہے، پھر اس دروازے کو کھولنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے
فارسی اشعار میں جو نصیحت فرمائے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مانا کہ آپ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو بیماروں کی تیمارداری کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جب تک آپ اپنے دل کو غصہ و کینہ سے خالی نہیں کریں گے تو سب کچھ ایسا کرنا ہوگا جیسے ایک کانٹے پر سینکڑوں پھولوں کی ٹوکری نچھاور کر دیے جائیں۔ یہ سن کر حضرت مولانا فصیح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بحث و مناظرہ سے توبہ کی، تو پھر حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید فرما لیا۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کا ایک مرید نہایت شکایت بھرے انداز میں عرض گزار ہوا، حضور آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا مگر اب تک خلافت کی نعمت سے محروم ہوں، جبکہ میرے بعد آنے والے کئی مرید اس نعمت عظمیٰ کو پا کر مختلف علاقوں میں مخلوق خدا کو فیض پہنچانے میں مصروف ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شکایت بڑے صبر و تحمل سے سنی، پھر محبت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق نعمت پاتا ہے، میری طرف سے تمہارے معاملے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تم بھی قابلیت و صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ خلافت کا بار یعنی بوجھ اٹھا سکو۔ کچھ فاصلے پر اینٹوں کا ڈھیر تھا، اچانک قریبی مکان سے ایک بچہ نکلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ارشاد فرمایا، فلاں مرید کے لیے ایک اینٹ اٹھا لاؤ۔ بچہ اچھی سی اینٹ اٹھا لایا۔ آپ رحمۃ اللہ نے پھر فرمایا، فلاں مرید کے لیے بھی ایک اینٹ اٹھا لاؤ۔ بچہ پھر ایک اچھی سی اینٹ اٹھا لایا۔ اب کی بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شکایت کرنے والے مرید کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اب اس مرید کے لیے ایک اینٹ اٹھا لاؤ۔ بچہ اس بار ایک خراب سی ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھا لایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسی مرید سے فرمایا، دیکھو میں نے اس بچے کو خراب اینٹ لانے کے لیے نہیں کہا تھا، تمہیں جو کچھ ملا وہ نصیب ہے، اس سے میری کوئی کوتاہی نہیں، تمہیں اللہ عز و جل کی عطا پر راضی رہنا چاہیے اور جو بھی نعمت مل رہی ہے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس کی توفیق عظیم سعادت ہے، اس میں نعمتوں کی حفاظت بھی ہے۔ چنانچہ شہنشاہ خوشی خصال پیکر حسن جمال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک مومن میرے ہاں مقام خیر پر فائز ہے اور میرے شکر میں مصروف ہوتا ہے، اسی حالت میں اس کی روح کو اس کے پہلوؤں کے درمیان سے کھینچ لیتا ہوں۔ دوستو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے علم و عمل کا پیکر ہونے کے باوجود پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ کثرت سے تحفے تحائف اور درہم دینار آتے، لیکن کبھی عام طور پر نہایت سادہ اور بسیدہ کپڑے پہننا پسند فرماتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو اکثر خود ہی سی لیا کرتے۔ ایک روز کسی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نیا کرتا پیش کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دل رکھنے کی خاطر اس کرتے کو زیب تن فرما لیا، لیکن کچھ دیر بعد آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے عطا فرما دیا، مجھے پرانا کپڑا پہن کر جو سکون ملتا ہے وہ نئے کپڑے میں نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، رضائے الہی عز و جل کی خاطر پرانا کپڑا پہننے والوں کی خوش بختی کہ حدیث پاک میں اس ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وقار ہے، کیا تم نہیں سنتے، بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے، بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حاکم شہر کی عدالت میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زمین پر ملکیت کا ناجائز دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ حاکم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ زمین کی ملکیت کا ثبوت پیش کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں سے پوچھ لو کہ یہ زمین کس کی ہے۔ حاکم جواب سے مطمئن نہ ہوا اور ثبوت پیش کرنے کا تقاضا کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس نہ تو تحریری ثبوت ہے نہ کوئی گواہ ہے، اگر تحقیق درکار ہے تو زمین کے اسی خطے سے پوچھ لو۔ حاکم یہ جواب سن کر سخت حیران ہوا، لہٰذا خود اسی خطہ اراضی پر گیا، یہاں تک کہ لوگوں کا جمع کثیر ہو گیا۔ حاکم نے زمین سے دریافت کیا، اے زمین بتا تیرا مالک کون ہے؟ زمین نے با آواز بلند کہا، میں عرصہ دراز سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سنتے ہی حاکم اور تمام حاضرین دم بخود رہ گئے۔
عام طور پر لوگ دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں مخلوق خدا پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتے ہیں اور اقتدار کے نشے میں ایسے بدمست ہو جاتے ہیں کہ غریب کی جائز شکایت سننا تو ایک طرف، اس کا زبان کھولنا بھی اپنے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جب خود کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو پھر خدا یاد آتا ہے اور اولیاء اللہ کے دروازوں پر حاضری دیتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ پاک پتن شریف میں ایک منشی کے ساتھ پیش آیا جو اپنے ماتحتوں اور غریب عوام کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے بالکل نہ ڈرتا۔ اتفاقاً ایک بڑا عہدیدار اس سے کسی بات پر سخت ناراض ہو گیا اور مختلف ہیلے بہانوں سے اسے پریشان کرنے لگا۔ منشی نے اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالآخر منشی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی طلبگار ہوا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سفارشی رقعہ اسے لکھ دیا کہ مگر اس عہدیدار پر سفارشی رقعے کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ منشی کو مسلسل ستاتا رہا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان کرنے لگا۔ منشی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تمہاری سفارش کر چکا ہوں مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاید کوئی مظلوم تمہارے پاس بھی اپنی فریاد لے کر آیا ہوگا اور تم نے اس کی فریاد رسی نہ کی ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ منشی کھڑا ہو گیا اور توبہ کرتے ہوئے یہ عہد کیا، آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا اور جہاں تک ممکن ہوگا ہر ایک کی خیر خواہی کروں گا، اگرچہ فریاد لے کر آنے والے میرے جانی دشمن ہوں۔ ابھی اس سے توبہ اور عہد کو چند دن ہی گزرے تھے کہ وہی عہدیدار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سفارش پر عمل نہ کرنے کی معافی چاہی اور منشی سے راضی ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت ارشاد فرمائی، اگر تم چاہتے ہو تمہارے افسر تم سے اچھا برتاؤ کریں اور خوش رہے تو تم بھی اپنی ماتحتوں سے اچھا برتاؤ کرو اور مظلوموں کی فریاد کو فوراً پہنچو ورنہ تمہاری دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے اور مخلوق خدا پر ظلم کرنے کی وجہ سے بھی انسان پر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ لہذا طاقت دولت کے نشے میں آ کر نہ تو کسی غریب و مظلوم کی بد دعا لینی چاہیے اور نہ ہی کسی بے گناہ ظلم ڈھانا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جب یہ ظالم سخت شخص عذاب الہی عز و جل میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی سب اکڑ نکل جاتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو ظلم و ستم اور تمام برے افعال سے بچائے، اللہ عز و جل کی بے نیازی ہر دم ڈرتا رہے کہ نہ جانے اس کے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ دوستو، ایک بار کسی نے درویش کی طاقت کے بارے میں پوچھا تو حضرت محبوب الہی سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے۔ بطور امتحان کچھ سوالات کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت لکڑیوں کا ایک گٹھا رکھا ہوا تھا۔ ایک نے سوال کیا، درویش کو کس قدر روحانی قوت حاصل ہوتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑیوں کے گٹھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر اس گٹھے کو کہے تو یہ سونے کا بن جائے۔ یہ کلمات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ابھی نکلنے نہ پائے تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا سونے کا بن گیا۔ سبحان۔ دوستو، بابا فرید کے پاس سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کی حاجت پوری فرماتے، حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی کہ یا حضرت، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، آپ مدد فرما دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے فرمایا، جو کچھ بھی درگاہ پر موجود ہے خاتون کو دے دو۔ خدام نے عرض کی، حضور آج کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر خاتون رونے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں اور آس لے کر آئی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے۔ خاتون سونا گھر لے گئی۔ گھر جا کر اس نے بھی پاک صاف ہو کر سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے پر دم کیا مگر وہ نہ سونا بن سکا۔ آخرکار 3 دن تک یہی عمل کرتی رہی مگر بے سود۔ ناچار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی، حضور میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھی لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے عمل تو وہی کیا مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔
دوستو، کارتوس شیر کو بھی مار سکتا ہے جبکہ بہترین بندوق سے اچھی طرح فائر کیا جائے۔ اسی طرح یوں سمجھیں کہ ورد و وظائف دعائیں کارتوس کی طرح ہیں۔ پڑھنے والے کی زبان مثل بندوق، تو دعائیں وہی ہیں، مگر ہماری زبان صحابہ اولیاء علیہم رضوان کیسی نہیں؟ جس زبان سے روزانہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، دل آزاری، بد اخلاقی، صدور جیسی جاری ہے، اسی میں تاثیر کہاں سے آئے؟ ہم دعا تو مانگتے ہیں، مگر جب مشکل آتی ہے تو بزرگوں کے پاس حاضر ہو کر بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا ذہن یہی بنا ہے کہ پاک زبان سے نکلی ہوئی دعا زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے زبان کا قفل مدینہ لگائیں، اپنی زبان کو فضول بات چیت اور بیہودہ گفتگو سے محفوظ رکھیں اور استقامت پانے کی کوشش کریں۔ دوستو، اب میں آپ لوگ کے سامنے حضرت بابا فرید کے چند مہکتے ہوئے کچھ پھولوں کے گلدستے نصیحت آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ امید ہے پسند آئیں گے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سنہری حروف سے لکھے جانے والے مبارک کلمات آج بھی اپنی چمک و دمک کے ذریعے آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں۔ دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہنر حاصل کرو اگرچہ ذلت اٹھانی پڑے۔ دو آدمیوں کو کسی معاملے میں مشورہ کرنا ایک آدمی کے 2 سال کے غور و فکر سے بہتر ہے۔ ایسی چیز بیچنے کی کوشش مت کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔ متکبر آدمی کے سب لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اپنے عیبوں کو ڈھونڈتے رہنے کی عادت بناؤ۔ ہر کسی کی روٹی مت کھاؤ بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلاؤ۔ گھٹیا آدمی وہ ہے جو ہر وقت کھانے اور کپڑوں میں مشغول رہتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈا کرو۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ جس دل میں علماء کرام، مشائخ اعظام رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی محبت ہو، ان کی محبت کا ایک ذرہ گناہوں کے ڈھیر کو جلا کر ختم کر سکتا ہے۔ جو پیر اہل سنت جماعت کے طریقے پر نہیں، اس کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، وہ اس پیری مریدی کی راہ میں ڈاکو ہے۔ اگر دنیا کو دشمن بنانا ہو تو تکبر اختیار کرو۔ آسودگی درکار ہو تو حسد سے دور رہو۔ مہمان کے ساتھ تکلف نہ برتو۔ علم بزرگی کا بادل ہے جس سے رحمت کی بارش برستی ہے۔ ہر شخص کو اللہ عز و جل ہی دیتا ہے، جب وہ عطا فرماتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اپنے آپ سے بھاگنا گویا خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ جاہل و نادان کا زندہ خیال نہ کرو۔ جو شخص نادان ہو کر اپنے آپ کو دانا ظاہر کرے، اس سے ہمیشہ بچ کے رہو۔ جو سچ جھوٹ کا مشابہ ہو، اسے زبان سے نہ نکال۔ ہر شخص کی روٹی نہ کھاؤ۔ ہاں، عالم لوگوں کو بغیر کسی تخصیص کے کھانا دو۔ جس بات کا یقین نہ ہو اسے اپنے اٹکل پچو سے نہ کہو۔ دشمن کی کڑوی کسیلی بات سے متغیر نہ ہونا چاہیے۔ دشمن سے محفوظ رہنے کی ہمیشہ کوشش کرو۔ گناہ کر کے شیخی بگانا سخت معیوب ہے۔ باطن ظاہر سے عمدہ اور بہتر رکھو۔ آرائش و نمائش میں کوشش نہ کرو۔ نفس کو جاہ دولت کے لیے ذلیل و بے قدر نہ کرو۔ قدیم خاندان کی حرمت و عزت محفوظ رکھو۔ عورتوں میں گالیاں دینے کی عادت پیدا نہ کرو۔ نعمت کی شکر گزاری کرو۔ کسی پر احسان نہ جتاؤ۔ مزاج کی صحت و عافیت کی بڑی نعمت سمجھو۔ اگر تمہیں آسودگی و سائش پیش نظر ہے تو حسد نہ کرو۔ جس چیز کی برائی دل پر گواہی دے اسے خیال جل چھوڑ دو۔ کسی دشمن سے بے خوف نہ رہو، گو وہ تم سے خوش ہی کیوں نہ ہو۔ جو تم سے ڈرتا ہو تم اس سے ڈرو۔ اگر تم ذلیل و رسوا ہونا نہیں چاہتے تو کبھی کسی سے لڑائی نہ کرو۔ شہود کے وقت خودداری تمام وقتوں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جب اہل دولت کے ساتھ بیٹھو تو دین کو فراموش نہ کرو۔ عزت و حشمت انصاف و عدل میں جانو
تو نگری اور دولت مندی کے وقت عالی مت رہو، دین کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، وقت کا کوئی بدل نہیں مل سکتا، دشمن سے مشورہ مت لو، دوست کو متوازنہ اخلاق سے اپنا گرویدہ بنا لو، دین کے علم سے نگہداشت رکھوالی کرو، اگر عزت و بلندی کے طالب ہو تو مفلسوں اور شکستہ دلوں کے پاس بیٹھا کرو۔ دوستو، آج یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند واقعات شیئر کیے۔ یہ ایسی بزرگ ہستی ہیں، اگر ہم جتنا بھی ذکر کریں، جتنے بھی واقعات پڑھیں، تو ہم ان کی گہرائی میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ اور جب ایک دفعہ انسان پڑھنے بیٹھتا ہے، سننے بیٹھتا ہے ان کے بارے میں، تو دل کرتا ہے پڑھتا رہے۔ اور آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ان کے ہر وہ واقعہ شیئر کروں جو بہت خوبصورت ہیں، دل کو چھونے والے واقعات ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی، یہ واقعات کیسے لگے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔